اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 5. It is my lecture number 5 for the students of BS English 4th semester, and today my topic is questions of tests. In the last two lectures we have studied tests, the novel. Now we shall discuss questions. اسٹوڈنٹس پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے ناول ٹیسٹ کی سمری پڑھی. اس کے علاوہ اس سے متعلق ایک امپورٹنٹ کویسچن بھی ہم نے پڑھا تھا جس میں ٹیسٹ کا کیریکٹر آ جاتا اور اسی کیریکٹر کو دو مختلف انداز سے پوچھا جا سکتا تھا. وہ ہم نے ڈسکس کیا. آج اس کے امپورٹنٹ کویسچنس کی ڈسکشن جاری رہے گی اور آج کے اس لیکچر میں میں انشاءاللہ ناول ٹیسٹ کو فنش کر دوں گا. اگلا لیکچر اگلے ناول سے متعلق ہوگا. تو آئیے اللہ کے پاک نام سے آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. اوکے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سوال ہے جس پہ لکھ رکھا ہے Write an essay on the pessimism of Thomas Hardy. یہ ہمارا آج کا پہلا سوال ہوگا. انشاءاللہ اس کے جواب کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد دوسرا سوال ہمارا آتا ہے پیج نمبر 235 پہ. What part is played by chance and fate in Hardy's novels, particularly in Tess. کہا گیا کہ تھامس ہارڈی کے تمام تر ناولز میں ایک چانس اور دوسرا فیٹ، یہ دو چیزیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہی سچویشن ٹیسٹ میں بھی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم پڑھیں گے کہ ناول ٹیسٹ میں چانس اینڈ فیٹ کا کیا کردار ہے ٹیسٹ کے زوال میں. اس کے بعد جی یہ کویسچن نمبر 3 ہوگا آج کے لیے. ٹریس دا گروتھ آف لو بٹوین اینجل کلیئر اینڈ ٹیس. اینجل کلیئر اور ٹیس کے درمیان محبت کا سلسلہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ایک سوال کویسچن نمبر 9 ہے. نیچر ہر سیلف از ون آف دا کیریکٹرز ان ہارڈیز بیسٹ ناولز ڈسکس. یہ سوال ہم نہیں کر رہے. یہ سوال آپ کے سامنے صرف اس لیے آیا ہے کیونکہ پیج 239 کی جب میں نے پک بنائی تو اس میں یہ سوال بھی شامل تھا، لیکن آپ کو اس کا مواد نہیں ملے گا کیونکہ 239 پیج کے بعد نیکسٹ 266 پیج آ جاتا ہے. تو آپ اگر اپنے طور پر اس کو تیار کرنا چاہیں تو نیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر جب آپ کتاب خریدیں گے تو اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا اگلا کویسچن جو کہ آج کے لیے کویسچن نمبر 3 ہے وہ ہے ٹریس دا گروتھ آف لو بٹوین اینجل کلیئر اینڈ ٹیس. اور اسی سوال کا سیکنڈ پارٹ ہے اسٹیٹ دا سرکمسٹینسز وچ لیڈ ٹو دا اسٹرینجمنٹ آف ٹیس اینڈ اینجل کلیئر، کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کن حالات کی بنا پر ہوئی تھی. یہ اسی سوال کے جواب کا سیکنڈ پارٹ ہے. یہ 1.5 پیج کا ہے. اس کے بعد واپس ہم اپنے فرسٹ پیج پر آ جاتے ہیں. اب ایسا ہے کہ آج سب سے پہلے میں سیکنڈ کویسچن آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک تو وہ امپورٹنٹ ہے، دوسرا وہ ذرا شارٹ ہے. What part is played by chance and fate in Hardy's novel. یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم مزید کوئی سوال دیکھیں گے، لیکن یہ جو پیجز آپ کے سامنے ہیں جب یہ لیکچر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو کائنڈلی اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لینا ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ کے پاس ٹیسٹ کے تمام تر امپورٹنٹ کویسچنس ود آنسرس پہنچ چکے ہیں. ٹیسٹ کے کیریکٹر سے متعلق سوال 3 مختلف صورتوں میں بنتا تھا، وہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ لیا. آج کے اس لیکچر میں 3 مزید سوالات آپ کے سامنے ہیں. ٹائم کی مناسبت سے میں 1 یا 2 جوابات آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اس کو پڑھوں گا، اس پہ تبصرہ کروں گا.
جو باقی رہ جائے گا وہ آپ نے خود سے پڑھ لینا ہے، کیونکہ سوال بھی آپ کے سامنے ہے، جواب بھی آپ کے سامنے ہے. تو آئیے اس پہ کام شروع کرتے ہیں. ان ہارڈی's ناولز چانس پلیز آ predominant parts. تھامس ہارڈی کے ناولز میں چانس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. His characters are puppets in the hands of malignant chance or fate which robs them of any chance of happiness. اور اس کے کردار تو مقدر کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں ہوتے ہیں اور مقدر ان سے ان کی خوشیاں چھین لیتا ہے. It works both from without and within. یعنی یہ جو چانس، یہ جو فیٹ ہے، یہ کیریکٹر کے اندر اور باہر دونوں جگہ سے اس کے لیے کام کرتا ہے، یعنی اس کے مخالف کام کرتا ہے. All the misery and sorrow that we see in the world are there because of some external power called fate. رائٹر لکھتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی اذیتیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کی ایک ایکسٹرنل ریزن ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات سے باہر ایک فورس ہے. اس فورس کو فیٹ کہتے ہیں. وہ فیٹ ہماری تمام تر مشکلات کا سبب بنتی ہے. فیٹ withdraws human happiness in many ways. اور یہ مقدر انسانی خوشیوں کو کئی طرح سے پرے لے جاتا ہے. but most common of them is chance. اور ان میں سے بڑی اہم چیز ہے ایک اتفاق. اچھا جی، اتنا سا پڑھنے کے بعد یہ میں نے سائڈ پہ ایک لائن ڈرا کی ہوئی تھی، یعنی کہ پہلی 4 سے 6 لائن جس کی امپورٹنٹ تھی. اس کے علاوہ آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں. میں صرف امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے لیے پڑھوں گا. There is a constant struggle between man on one hand and on the other an omnipotent and indifferent fate. رائٹر لکھتا ہے کہ ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف فیٹ ہے، مقدر ہے، جو کہ پوری طرح سے با اختیار، با اقتدار اور طاقتور ہے، اور ان دونوں کے درمیان مسلسل ایک جنگ جاری رہتی ہے. Since fate plays an active part in human drama, it is personified in various forms. اور چونکہ انسانی زندگی میں مقدر بڑا اہم ہے تو کئی صورتوں میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. In this connection, Lord David Cecil observes Hardy embodies fate in various forms. ایک کریٹک نے کہا کہ تھامس ہارڈی فیٹ کو کئی صورتوں میں پیش کرتا ہے. Sometimes it appears as a natural force. کبھی قدرتی طاقت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. یہاں تک میں نے جو پڑھا 2 پیراگرافس میں سے چند لائنز پڑھی، اس میں صرف فیٹ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. ابھی فی الحال ناول ٹیسٹ کے حوالے سے نہ تو کسی واقعے کا ذکر ہوا ہے، نہ ہی کسی کردار کا ذکر ہوا ہے. ابھی صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ what is fate and according to Thomas Hardy fate is something very cruel. یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اب نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں ریفرنگ ٹو دا پارٹ پلیڈ بائی چانس ان ٹیسٹ. جی اب اس پیراگراف میں ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی چانس یا فیٹ پر. تو جواب کے کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹاپک دیا گیا ہے پہلے اس ٹاپک کو ایکسپلین کریں. جیسے کہ آج کے سوال میں ٹاپک ہے چانس اینڈ فیٹ، مقدر اور اتفاق. ان دونوں کو ایکسپلین کیجئے، اور آپ اس کی ایکسپلینیشن میں اس کا ڈکشنری معنی بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری چانس مینس ایکس وائی زی اینڈ فیٹ مینس ایکس وائی زی، جو بھی اس کا مطلب ہے. اس کے بعد یہ چند ایک لائنز جو میں نے پڑھی ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں. کریٹکس نے تھامس ہارڈی سے متعلق جو کچھ لکھا، 2 کریٹکس آپ اپنے جواب میں تو ضرور شامل کریں، کیونکہ کریٹکس کی رائے انورٹڈ کاماس کے اندر اگر آپ جواب میں شامل کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جواب کی ورتھ بنتی ہے، اہمیت بنتی ہے. تو یہ چند ایک ٹپس ہیں ایک لانگ آنسر کو سٹارٹ کرنے سے متعلق. اب واپس اس پیراگراف پہ آتے ہیں. کہا گیا کہ ریفرنگ ٹو دا پارٹ پلیڈ بائی چانس ان ٹیسٹ کراس سیز. جب ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں اور ٹیسٹ ناول میں چانس کی بات کرتے ہیں تو کراس ایک کریٹک ہے، اس نے کہا ان ہارمنی ود ہارڈیز ویو آف کیریکٹر ایز دا ریزلٹنٹ آف heredity and environment is his
notion of events that lie outside and beyond us, of happenings, chance and fortune. یہاں پر ایک بار پھر سے ایک کریٹک کی رائے ہے جی چینس کے حوالے سے، مقدر کے حوالے سے. نیکسٹ پیراگراف، یہ جو گزشتہ پیراگراف میں نے پڑھا پچھلے پیج پر، یہ پیج نمبر 236 پہ لاسٹ پیراگراف، اسے کمپلیٹ پڑھیے گا. اگر اس میں ناول ٹیسٹ کا ذکر آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آگے 237 پیج پہ، ناؤ لیٹ اس سی ان ڈیٹیل ہاؤ چانس ایتھورٹس دا ہیپینس آف کیریکٹرز ان ٹیسٹ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مقدر ناول ٹیسٹ میں کرداروں کی خوشیاں ان سے چھین لیتا ہے. It is a chance that Jack Dubberfield happens to meet Parson Trinham, who informs the former that he has descended from noble Dubberfield family. Okay. جیسے ہی یہ ناول شروع ہوتا ہے، پہلی لائنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیس کا والد ایک راہ پر چلا جا رہا ہے اور اس کا سامنا ایک پارسن، ایک پادری سے ہوتا ہے، اور وہ پارسن اس کو مخاطب کرتا ہے جابیویل کے نام سے. یہ شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے اس نام سے کیوں مخاطب کیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارا شجرہ نسب اس خاندان ڈربیویل سے جا کر ملتا ہے. Jack Dubberfield is passing his days well, but his information has a tremendous effect on him and the novel. It is because of this news that Tess is sent to Trentridge to claim kinship with the rich Mrs. D'Urberville. اوکے، یہ چانس تھا، یہ اتفاق تھا جس کی بنا پر جیک جو کہ ٹیس کا فادر ہے، اس کو یہ خبر ملی اور اس نے اپنی بیوی کو ڈربیویل گاؤں ٹرینٹریج بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنا کلیم کر سکے، اپنا دعویٰ کر سکے. ان اندر وے چینس آلسو گائیڈس ہر ٹو ٹیک دس ایکسپیڈیشن. اتفاق ہی تھا کہ اس نے یہ ایکسپیڈیشن بھی کیا. آفٹر ریسیونگ دا گرینڈ نیوز جیک ڈربیفیلڈ ہر فادر ڈرنکس سو مچ دیٹ ہی از unable to go to Casterbridge next morning. Tess goes to Casterbridge, but on the way, the Casterbridge prince, the horse that was their sole breadwinner, dies in an accident. اب یہ پھر سے اتفاق ہے، جب جیک کو اس بات کا پتہ چلا، اس رات اس نے خوشی سے اتنی شراب پی کہ صبح وہ اٹھ نہ سکا، اور اس کی جگہ پر ٹیس کو اپنا گھوڑا لے کر کیسٹر برج کے علاقے میں جانا پڑا. وہ جو بھی کوئی چیز بیچتے تھے، خریدتے تھے، اپنی تجارت کی غرض سے اس کو جانا پڑا، اور راستے میں حادثہ ہو گیا، ان کا گھوڑا مر گیا. تو اب تک جو دو واقعات ہم نے پڑھے وہ اتفاق ہیں، محض اتفاق. thus she gladly undertakes the journey to Trentridge with the hope of finding some job there. اب اس خاتون کو یعنی ٹیس کو ٹرینٹریج گاؤں کی طرف جانا پڑتا ہے اس امید میں کہ اس کو وہاں کوئی ملازمت مل جائے گی. thus we see that it is chance that leads to the tragedy of Tess. اور اس طرح سے ناول کے ابتدا میں فرسٹ چیپٹر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دو واقعات جو کہ اتفاق ہیں وہ ٹیس کی ٹریجڈی کی طرف راہ ہموار کر دیتے ہیں. Again, it is chance that when Tess calls the D'Urberville mansion, she meets the wrong man. جب یہ خاتون وہاں پہنچتی ہے تو یہ بھی اتفاق تھا کہ اس کا سامنا غلط شخص سے ہو جاتا ہے. This wrong man, Alice, destroys her chastity and she no longer remains a pure woman. Jack marks what Hardy writes in Tess thus. The thing began. Had she perceived this meetings in part, she might have asked why she was doomed to be seen and
coveted that day by the wrong man and not by some other man, the right and desired one in all respect are nearly as humanity can supply the right and desired, yet to him who among her acquaintance might have approximated to this kind. Okay, اس پیراگراف میں صرف فرسٹ 3 to 4 لائنز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اس پر نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. In the ill-judged execution of the well-judged plan to do things, the call seldom produces the corner. The man to love rarely coincides with the hour for loving. اوکے اس پیراگراف میں نے یہ ٹک مارک نہیں کیا ہوا لہٰذا یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. نیکسٹ پیراگراف. دس chance meeting of Tess with Alice ruins her life and robs her of any happiness. اب جن پیراگرافس میں نے ٹک لگا رکھا ہے ان پیراگرافس میں ناول ٹیس کے واقعات کا اس کے کیریکٹرز کا ذکر ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس ناول ٹیس میں چینس اینڈ فیئر دو چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کی ہیروئن کی تباہی کو پورا کرنے میں. ابتدا میں نے چینس اور فیئر سے متعلق جو چند لائنز پڑھی اس میں ان کی ڈیفینیشن تھی. اس کے بعد اب ناول کے واقعات کے حوالے سے ریفرنس سے چینس اور فیئر کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے. لہٰذا جن پیراگرافس میں ناول کے اوریجنل واقعات موجود ہیں ان پہ میں نے ٹک لگا رکھا ہے اور اسی کو آپ بھی کنسیڈر کیجیے گا. ٹیس بینگ این انٹیلیجنٹ گرل realizes his evil intention, but though she does not like it, she stays at his house. Something seemed to quicken her to her determination, possibly the thought that she had killed Prince. A little later, she quarrels with her companions over a trivial matter when they are returning to Trentridge from کیسپروٹ. یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر انہوں نے ایک فنکشن ایک ڈانس پارٹی اٹینڈ کی تھی اور رات کو جب وہ واپس آ رہی تھی تو اپنے ہی قصبے کی لڑکیوں کے ساتھ یعنی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا. It is just a coincidence that Alice appears on a horseback and asks her to jump on the horseback behind him. اور یہ بھی اتفاق تھا کہ جب ٹیس کا جھگڑا ہو رہا تھا باقی لڑکیوں کے ساتھ تو ایلس اپنے گھوڑے پر سوار ادھر آ گیا, اتفاق سے ادھر آ نکلا. She being too tired to walk does it. اور چونکہ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئی. تو ابھی یہ ناول کے ابتدائی واقعات کا ذکر ہو رہا ہے جس میں مسلسل ایک چینس ایک اتفاق ٹیس کو اس کی تباہی کے دہانے کی طرف لیے جا رہا ہے. جب یہ لڑکی ٹرینٹریج کی طرف جا رہی تھی کیسیبوگ گاؤں سے ٹرینٹریج کی طرف واپس جا رہی تھی ایک فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد, تو اگر ایلس ادھر نہ آ نکلتا اپنے گھوڑے پر سوار تو شاید اس کے ساتھ اس رات ریپ والا واقعہ نہ ہوتا, بلکہ شاید کیا یقیناً یہ واقعہ اس کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ باحفاظت پہنچ جاتی اپنی منزل تک پہنچ جاتی. لیکن تمام تر معاملات جو کہ ٹیسٹ کے خلاف جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محض ایک اتفاق ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں جی. But her tragedy does not stop here. When after a few months she returns home, she meets a man who writes the following words on a wall in vermilion code: Thy damnation slumbers not. Thy damnation slumbers not یعنی تمہاری تباہی سو نہیں رہی, تمہارے نزدیک ہے. He puts a comma after each word as if to lay greater emphasis. It is only a matter of chance that Tess happens to be there when the man writes these words. They have a great effect on her mind and she feels that he wrote them after having full knowledge of her life, Hardy says. Okay. اب جب یہ واپس اپنے گاؤں کی طرف آتی ہے تو کسی شخص نے دیوار پر یہ الفاظ لکھے تھے اور اس کو ٹیس وہاں موجود تھی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی اس کا کنکلوژن ہے, نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. اینجل کلیئر
returns a little late. It is just the matter of chance that in his absence Tess is again seduced by Alice. Okay, अब ये लास्ट सीन की तरफ इशारा है कि जब दूसरी मर्तबा टेस का सामना एलिस से हुआ और एलिस ने इसको अपनी कॉन्क्यूबाइन, अपनी रखेल के तौर पर कबूल किया और एंजल क्लियर वापस टेस्ट तक पहुंचता है, बट इट वाज लेट. अगर वो चंद दिन पहले आ जाता, चंद दिन पहले, तो शायद ये मामला भी ना होता. उसका देर से आना भी एक इत्तफाक था. इन क्लियर्स एब्सेंस शी हैज़ टू सफ़र अलाउड. उसको बड़ी अजियतों का सामना करना पड़ा. शी गोज़ टू हिज हाउस बट दे बाई चांस शी मीट्स नन देयर एज ऑल हैव गॉन टू द चर्च. ये भी इत्तफाक है, वो अपने ससुराल गई थी लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, वो चर्च गए हुए थे. एलिस persuades her and makes her believe that Angel will not return to her. She accepts Alice, but again Angel Claire appears before her. She turns him away from her door, telling him frankly that he is late. Okay. अब यहाँ पर एलिस के हवाले से कहा गया कि एलिस ने जब दूसरी मर्तबा इससे मुलाकात की, इसका सामना हुआ, तो उसने टेस को कायल किया इस बात पर कि तुम्हारा खामिद अब वापस नहीं आएगा, वो तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है. तो टेस ये बात मानने को तैयार तो ना थी, लेकिन बहरहाल अपने घर के हालात और गुर्बत को देखते हुए वो मजबूर हो गई थी उसकी इस गंदी ऑफर को कबूल करने के लिए. लास्ट पैराग्राफ है जी. दस वी सी दैट द malignant fate plays a dominant role in Tess through the agency of chance. तो हम देखते हैं कि फेट चैंस का, इत्तफाक का इस्तेमाल करते हुए टेस की तबाही मुकम्मल करती है. चैंस हैज़ बीन वेरी हार्ड ऑन हर, स्पेशली ऑन 2 occasions. और ख़ास तौर पर 2 मौक़ों पर जो इत्तफाकात उसके साथ हुए वो बड़े अहम थे. फर्स्ट व्हेन शी स्लिप्स द लेटर ऑफ हर कॉन्फेशन इनटू हिज रूम. एक मरतबा वो जब उसने कॉन्फेशन वाला ख़त शादी से पहले एंजल क्लियर के कमरे में फेंका था, एंड इट स्लिप्ड अंडर द कारपेट, और वो कारपेट के नीचे चला गया था. हैड इट नॉट बीन सो, अगर ऐसा ना होता, परहैप्स टेस would have lived a happy married life, तो शायद उसकी ज़िंदगी खुशगवार होती. अगेन व्हेन एंजल क्लियर रिटर्न्स ही इज़ अ लिटिल लेट. जब आखिर में एंजल क्लियर वापस आता है तो वो कुछ दिन देर करके आया था. हैड ही कम अर्लियर, अगर वो कुछ दिन पहले आ जाता, टेस वुड नॉट हैव एंटर्ड हर लाइफ एट द गैलोस. तो फिर टेस की ज़िंदगी में फांसी का फंदा न होता. वुड हैव बीन अ हैप्पी हाउस वाइफ, शायद कि वो एक खुशगवार घरेलू खातून बन जाती. तो यहाँ ये जवाब ख़त्म होता है. मैंने सिलेक्टेड पैराग्राफ्स आपके लिए पढ़े जिन पर सिलेक्टेड टिक मार्क नहीं, तो मैं उनको छोड़ दिया. और इसमें हमने देखा, अब मैं इस जवाब का खुलासा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जब आपको ये जवाब लिखना पड़े, तैयार करना पड़े, तो आपके लिए आसानी हो जाए. इब्तदा में हमने चैंस और फेट को एक्सप्लेन करना है, और थॉमस हार्डी से मुतालिक कुछ क्रिटिक्स ने अपनी अपनी राय पेश की है. जो कोई राय उन्होंने पेश की है, एटलीस्ट 2 क्रिटिक्स जवाब की इब्तदा में ज़रूर शामिल करें. 2 से ज़्यादा शामिल कर दें तो आपकी मर्ज़ी है. उसके बाद नॉवेल टेस्ट के वाक़यात का हवाला देकर, वाक़यात को बता कर ये प्रूफ करें, ये साबित करें कि टेस्ट की ज़िंदगी में चैंस ने, फेट ने बुरा किरदार अदा किया. तो इस जवाब को डिस्कस करने के बाद अब एक और सवाल की तरफ आते हैं. अब हमारे सामने जी, राइट एन एसे ऑन द पेसिमिज्म ऑफ थॉमस हार्डी विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज नॉवेल टेस्ट. पेसिमिज्म, अफसुर्दगी, थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में बहुत आम चीज़ है ये. आज हम इससे टेस्ट के हवाले से स्पेशली डिस्कस करेंगे. हार्डीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ डेफिनेटली पेसिमिस्टिक.
زندگی سے متعلق اس کا رویہ بڑا پیسمسٹک ہے. اگر آپ کو تھامس ہارڈی کی لائف ہسٹری پڑھنے کا اتفاق ہو کہیں انٹرنیٹ پر، یا جب آپ اس بک کو پرچیز کرتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا کہ تھامس ہارڈی کی اپنی زندگی میں پیسمزم تھا. دا ایج ان وچ ہی لیوڈ میڈ آ ڈیپ امپریشن آن ہز مائنڈ. اور جس زمانے میں یہ زندہ تھا اس زمانے نے اس کے ذہن پر گہرے اثرات چھوڑے تھے. ہی مسٹ ہیو ناٹ فارگوٹن دا بوائے لیبرر ہو ڈائڈ فرام starvation and was found under a hedge, or the woman who was publicly hanged at Dorchester, or the ravages of cholera in the bad houses of the village which he saw in his boyhood days. ان تین واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد کے چونکہ حالات بہت برے تھے، غربت تھی، ظلم تھا، بھوک تھی، تو ان چیزوں نے تھامس ہارڈی کی زندگی کو، اس کی سوچ کو متاثر کر رکھا تھا. لہٰذا یہی چیز، یہی پیسمزم ہمیں اس کی تحریروں میں بھی ملتا ہے. His was an extremely sensitive temperament and was given to melancholy. یہ شخص بڑا سینسیٹیو تھا اور بہت جلد افسردہ ہو جایا کرتا تھا کسی واقعے کو پڑھ کر، دیکھ کر. In this connection, Baker in the History of English Novel has observed. بیکر جو کہ کرٹک ہے تھامس ہارڈی سے متعلق کہتا ہے، یہ کوماس میں اس کے الفاظ ہیں: according to all accounts of Hardy's early life, his was an extremely sensitive temperament. کہ اس کی زندگی کے جو ابتدائی حالات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سینسٹیو، بڑا حساس تھا. rather given to melancholy, easily moved to tears. یہ بہت جلد رو پڑتا تھا، افسردہ ہو جاتا تھا. fond of solitude, تنہائی کا شوق تھا اس کو. دو by no means inaccessible to good fellowship, اگرچہ اچھا دوست ثابت ہوتا تھا. اینڈ انجوائنگ اے گڈ laugh as much as anyone, اور یہ ہنستا بھی تھا. اسپیشلی if the joke was of a profane اور sardonic character. اوکے، یہ اس سے متعلق ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے حالات و واقعات تھے جنہوں نے اس کو رنجیدہ کر دیا تھا. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں جی. As seen by him, it is a tragic theme. The world he lived in had something to do with this. اوکے، یہ وہی پہلے والا قصہ چل رہا ہے کہ جس دنیا میں، جس معاشرے میں وہ رہ رہا تھا، اس نے اس پر اثرات چھوڑے تھے پیسیمزم سے متعلق، افسردگی سے متعلق. There was plenty of tragedy in the life of the Vexis laborer with its poverty and its passion. یہ بھی اسی زمانے کے حالات کی طرف ذکر ہے. Hardy too was the man to realize the tragedy implicit in such a life. نیکسٹ پیراگراف پر آتے ہیں. It seems somewhat curious that Hardy has occasionally indicated that he does not particularly enjoy being called a pessimist. اوکے، اب ہارڈی اپنے متعلق لکھتا ہے کہ جب لوگ اس کو پیسمسٹ کہتے ہیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا. He thinks that his view of life is one and only possible one, but he is slow to admit that he looks at life with darkened lenses. اب جناب، اگر آپ کو اس سوال کا جواب لکھنا ہے پیسیمزم ان دا ناولز آف تھامس ہارڈی، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اب تک جو 2-3 پیراگرافس میں نے پڑھے اس میں تھامس ہارڈی کی زندگی کے حوالے سے، اس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کا حوالہ دے کر، ریفرنس دے کر یہ بتایا گیا کہ تھامس ہارڈی کی زندگی میں ٹینشن تھی، پریشانیاں تھی، کیونکہ وہ بڑا سینسٹیو تھا اور اپنے ارد گرد جب ظلم ناانصافی دیکھتا تھا تو وہ متاثر ہوتا تھا، روئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. آپ نے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ناول ٹیسٹ کی طرف آ جانا ہے اور اس کے واقعات کا ریفرنس دے کر، اس کے واقعات کا ذکر کر کے بتانا ہے کہ اس ناول ٹیسٹ میں دکھ ہے، رنجیدگی ہے، پیسیمزم ہے. جیسا کہ گھوڑا پرنس کا مر جانا پیسیمزم کی طرف اشارہ ہے. ٹیس کے ساتھ ریپ ہونا پیسیمزم ہے.
टेस के बेटे की वफ़ात पैदाइश के इब्तदाई दिनों में, पैदाइश के बाद इब्तदाई दिनों में, यानी 2 या 3 माह का वो बच्चा था, उसकी वफ़ात हो जाना, ये भी पेसिमिज़म है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप हालात व वाक़यात का जिक्र करेंगे, नावल के वाक़यात, और इस तरह से आप साबित करेंगे कि थॉमस हार्डी की ज़िंदगी में जो पेसिमिज़म था उसकी एक भरपूर झलक मिलती है इसके नावल्स में, इसकी तहरीरों में। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर इस सिंपली क्या लिखा हुआ है। The pity of Tess lies in the fact that she was too delicate an instrument to carve life into a satisfactory shape. Okay, अब ये पैराग्राफ टेस के हवाले से आ गए। इससे पहले हम थॉमस हार्डी के हवाले से पैथोस को पढ़ रहे थे। It was because of her sensitiveness, her integrity, her purity that she was brought to ruin, not because she once half unwillingly committed a fault. टेस के हवाले से कहा गया, यहाँ पर टेस की फेवर में कहा गया कि वजह ये नहीं थी कि उसने एक मर्तबा कोई गुनाह कर दिया था, बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव थी, हसास थी, लिहाजा ये तमाम तर मामलात उसका मुकद्दर मैंने। हैड शी बीन एज lumpish, as thick-skinned as her mother, she would have found no difficulty. She would have found no difficulty in adjusting herself. कहा गया कि अगर वो अपनी वालदा की तरह से थोड़ी सी कुंद ज़हन होती, बेवकूफ़ होती, तो शायद वो अपने आप को इस दुनिया में एडजस्ट कर लेती। तो इस पैराग्राफ के रेफरेंस से, ये जो मैंने चंद लाइंस पढ़ी हैं, इसके रेफरेंस से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आप टेस नॉवेल के वाक़यात का स्टेप बाय स्टेप जिक्र करके इस बात को साबित करते जाएं, प्रूफ देते जाएं कि टेस नॉवेल में पेसिमिज्म है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Thus we see that according to Hardy, cruel fate works against the designs of man and athwarts his happiness. हार्डी का अपना कहना है कि फेट मुकद्दर इंसान के खिलाफ काम करता है और उसकी खुशियों को रोक देता है। He is made to suffer endlessly, और इंसान को मुसलसल अजियतें बर्दाश्त करना पड़ती है। From the study of this novel, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो जो आपके लिए इसका। It appears that to him life held a disagreeable prospect. In his opinion, happiness is but an occasional episode in a general drama of pain. ये हार्डी के अल्फाज है। कहता है कि हार्डी कहता है कि इंसानी ज़िंदगी ड्रामा ऑफ पेन है और जिसमें खुशी बस ओकेशनल, कभी कभार ही आती है। ही सीम्स टू बिलीव दैट ऑल इज़ नॉट राइट विद द वर्ल्ड। और थॉमस हार्डी का ये फ़लसफ़ा है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं है। तो इस आंसर को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। चंद पैराग्राफ्स आपको पढ़कर सुनाए, उसके बाद आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया कि अगर आपको ये जवाब तैयार करना है तो इसकी इब्तदा क्या होगी और इसमें आपने सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स किस तरह से शामिल करने हैं। इसके बाद आज की इस लेक्चर का तीसरा और आखिरी सवाल आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेचर herself इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन हार्डीज नॉवल। शायद ये नहीं था जी। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ लव बिटवीन एंजल क्लेयर एंड टेस। इसमें आपने क्या करना है कि जब टेस पहुंचती है उस डेयरी फॉर्म में जहां पर इसका सामना हुआ था एंजल क्लेयर से, उस डेयरी फॉर्म से ऑनवर्ड्स आप तमाम तर वाक़यात का जिक्र करेंगे। बहुत सादा और आसान लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँगा कि जब डेयरी फॉर्म में टेस काम करने के लिए जाती है और वहाँ एंजल क्लेयर से इसका सामना होता है, तो उस वाक़े से लेकर आखिर तक नॉवेल की सारी समरी लिख दें, तमाम हालात व वाक़यात लिख दें, आपका ये जवाब कंप्लीट हो जाता है। बहरहाल हम इसको देखते हैं कि इसका आगाज़ किस तरह से हुआ है। द फर्स्ट seeds of love between Angel Clare and Tess were sown when they saw each other at Marlotte during the May Day dance. मार्लोट के मुकाम पर मे डे डांस, जो कि एक फंक्शन है, मई के महीने का डांस पार्टी होती है, उसमें इन दोनों का सामना हुआ था। विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल मेंबर्स ऑफ द विमेंस क्लब ऑफ द विलेज। दे मेड अ डीप इम्प्रेशन अक्रॉस देयर माइंड्स। और इस वाक़े ने इन दोनों के जहनों पर गहरे असरात छोड़े। ईच फेल्ट दैट दे हैड मेट अर्लियर
اور دونوں کو کچھ محسوس ہوا کہ گویا کہ وہ پہلے بھی کبھی ملے ہوئے ہیں. اینجل کلیئر felt sorry that he had not asked her name and that as her back was towards him he had not observed her. Tess also wished that he had asked her to dance with him. At a later date, she wished him to have asked for love at this meeting. اوکے تو فرسٹ پیراگراف میں ہمیں ابتدا دی گئی ہے اس جواب کی. کہا گیا کہ ان کے درمیان لو افیئر کا آغاز ہو گیا تھا مے ڈے والے فنکشن سے ہی. اگرچہ اینجل کلیئر اس سے اس کا نام نہ پوچھ سکا اور اس کو اس بات کا پچھتاوا رہا کہ کاش وہ ٹیس سے اس کا نام پوچھ لیتا. دوسری طرف ٹیس کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ کاش وہ اس کو ڈانس کی آفر کرتا. یعنی آگ دونوں طرف بھڑکی ہوئی تھی برابر کی. It was this seed of love which developed when Angel and Tess happened to live together at the dairy farm of Talbot Hayes. تو جب وہ ڈیری فارم میں ایک دوسرے سے ایک بار پھر ملتے ہیں, دونوں وہاں ملازمت کے لیے آئے تھے, تو پھر ان کے لیے ایک موقع بن گیا کہ اب ان کی محبت پروان چڑھتی. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. اب میں یہ لائنس پڑھوں جو کہ انڈر لائن ہے. آن دا ادر ہینڈ اینجل کلیئر واز لیس Byronic than Shelley in his love for her. He was rather bright than hot in it. یعنی وہ شخص اینجل کلیئر اپنی محبت میں بڑا روشن, بڑا کانفیڈنٹ تھا. His love for her was inclined to the imaginative and ethereal. اور وہ تصوراتی, آسمانی, روحانی قسم کے فیلنگز رکھتا تھا ٹیس کے لیے. To Claire, Tess appeared to be a novel, fresh and interesting specimen of womankind. اس کے نزدیک خواتین کی ایک مثالی شکل تھی, عورت ذات کی ایک مثالی شکل تھی ٹیس. Every day they meet in the morning. Their meeting place was often a garden near their cottage. This garden was like Eden, in which they moved like Adam and Eve. It was during these meetings that Tess impressed Angel Claire with her beauty. She appeared to be an incarnation of the goodness of poetry. ٹھیک ہے جی. اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اب وہ روز ایک دوسرے سے ملتے تھے, ان کی ملاقاتوں کی وجہ سے ان کی محبت آپس میں بڑھتی رہی تھی. نیکسٹ پیراگراف میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اینجل کلیئر نے اس کو 2 سے 3 مرتبہ پرپوز کیا اور آخرکار شی accepted the proposal. اور پھر اسی سوال کا دوسرا حصہ state the circumstances which led to the estrangement of Tess from Angel, کہ وہ کون سے حالات و واقعات تھے جس کی بنا پر ان دونوں میں جدائی ہوگی. تو وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب آن دا ویڈنگ نائٹ پہلے اینجل کلیئر نے کنفیشن کی اپنے پرانے گناہ کی, اور اس کے بعد ٹیس نے کنفیشن کی, تو اینجل کلیئر ٹیس کی اس گناہ کو قبول نہ کر سکا, وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا. اور پھر باقی کے جو بھی واقعات تھے وہ ہم اس کے سمری میں بھی پڑھ چکے ہیں, کل والے سوال میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے یہ 3 امپورٹنٹ کویشچنس تھے. ایک ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا, کل ملا کر 4 امپورٹنٹ کویشچنس ہیں ٹیسٹ کے. یہی 4 امپورٹنٹ کویشچنس ہیں. کائنڈلی ان پہ توجہ کیجیے گا, توجہ سے ان کو پڑھیے گا. اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.